14 فروری جو ہے گزشتہ کچھ عرصے سے یہ چیز دیکھنے کو بہت زیادہ مل رہی ہے کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ اظہار محبت کے نام پر ایک بہانے بنا کر نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، ملتے ہیں، فلاں اسی کو ویلنٹائن ڈے کہتی ہیں۔ اب اسلام جو ہے اس کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہمیشہ حیا کی تعلیم دی ہے، حیا کا درس دیا ہے۔ اب یہ جو طریقہ ہے یہ اغیار کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مخالفین کا طریقہ ہے۔ ان کے طریقے کو فالو کرنے کی ہمیں اسلام کسی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو اسوہ ہے، جو سیرت ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر جو یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے تو وہ پر انہی میں سے حضور کا فرمان بھی موجود ہے۔ تو اس لیے اسلام کبھی بے شرمی، بے حیائی کا درس نہیں دیتا کہ اگر لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھے ہوں بغیر نکاح کے، وہ غیر محرم ہے۔ اسلام تو پردے کا حکم دیتا ہے، اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ تو اب میں حیا کے حوالے سے خاص طور پر جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں سے حیا فرماتی ہیں، میرے آقا بھی حیا فرماتی ہیں۔ میرے آقا تو شرم و حیا کے پیکر تھے، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا جس طرح ایک پردہ نشین لڑکی ہوتی ہے، بہت شرم و حیا کی پیکر، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ شرم و حیا والے تھے آقا علیہ السلام۔ اور حیا جو ہے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حیا اور ایمان یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ ان میں سے جب ایک چیز اٹھ جائے دوسری چیز خود بخود رخصت ہو جاتی ہے۔ حیا اور ایمان یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب میرے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے اندر حیا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، آپ کفار کو دیکھ لیں، یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، وہ ماں بہن کا کیا فرق کرتے ہیں، شراب نوشی، ان کا آپ ڈریس دیکھیں۔ یہ جو ہمارے پاس جتنی بھی بیاہی آ رہی ہے، لوگوں نے نکر پہنی ہوئی ہے، لوگوں نے ایسے ڈریس پھٹی، ایسی پینٹیں پہنی ہوئی ہے جو پھٹی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک فیشن ہے، ماں بہن کے سامنے ایسا لباس پہن کر بیٹھنا جو حیادار آدمی تو دیکھنا ہی گوارا نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو حیا اور ایمان یہ لازم ملزوم چیز ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا اندر ایمان بظاہر ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ بیاہی کا شکار ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، بالکل وہ ایمان کے لیول سے بندہ گر جاتا ہے۔ تو حیا اور ایمان آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ لازم ملزوم ہے۔ جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہے۔ اور حیا کو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے فرمایا حیا جو ہے یہ سارا خیر ہی خیر ہے، حیا میں بھلائی بھلائی ہے، حیا میں کوئی نقصان نہیں۔ حیا جو ہے ایک یقین جانیے ایک ایسی باؤنڈری ہے، ایک ایسی باڑ ہے جو شریعت کی حدود قیود ہے، جس کو ہمیں واضح طور پہ بتایا جاتا ہے کہ حیا کے ذریعے کہ آپ نے اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا، آپ نے اس دیوار کو کراس نہیں کرنا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ماں بہن کے درمیان فرق جو ہے، غیر محرم کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے چغلی نہیں کرنی، آپ نے حرام نہیں کھانا۔ یہ تمام کام کاموں سے ہم رک تب پائیں گے جب ہم حیا کریں گے۔ ہمیں حیا ہوگی کہ یار ہم جھوٹ کیسے بولیں، اللہ اور اس کے رسول سے حیا ہوگی۔ ہم غیبت کیسے کریں، ہم چغلی کیسے کریں، ہم زنا کیسے کریں، ہم سودی کاروبار کیسے کریں۔
یہ تمام کی تمام چیزوں سے، برائیوں سے ہم تب رک پائیں گے جب ہمارے اندر حیا ہوگی۔ اگر حیا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے عربی زبان میں حیا کے معنی بارش ہے۔ حیا کا معنی کیا ہے؟ بارش، اور تر و تازگی بھی آتا ہے۔ ذلت اور رسوائی کے خوف سے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ ذلت اور رسوائی، مجھے آپ یہ بتائیں، اگر کوئی بندہ کسی غیر کی بیٹی سے، غیر محرم سے جا کر بیٹھتا، یہ ذلت رسوائی ہے یا نہیں اللہ رسول کے نزدیک؟ اور معاشرے میں بھی جہاں حیادار معاشرہ ہے وہاں ہے یا نہیں ہے؟ تو ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے، اسی کو حیا کہتے ہیں، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ اور حیا ایک ایسا اخلاقی وصف ہے جس سے حیادار آدمی اپنا کر اپنی زندگی کو روشن کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلاتا ہے۔ حیا جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر بندے کی ریڑھ کی ہڈی مفلوج ہو جائے تو بندہ چلنے پھرنے کا، سونے کے قابل ہی نہیں رہتا، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو جس بندے میں حیا نہیں ہے اس میں کچھ نہیں، یاد رکھیں۔ حیا کے بغیر تو آگے کام چلتا ہی نہیں ہے۔ حیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے شریعت میں۔ بے حیائی اور بے شرمی جہاں ہو جائے، جہاں پہ آپ دیکھیں جس معاشرے میں شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، وہ معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ لڑائی جھگڑا، فسادات، اختلافات، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ محفوظ وہی رہتا ہے جو حیا کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور ویسے حیا کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عملی اعتبار سے حیا کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، لیکن اقسام اس کی زیادہ بھی ہیں، لیکن 3 اقسام جو بہت زیادہ مشہور ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا پہلی قسم، اور دوسرے نمبر پر دوسروں سے حیا کرنا، اور تیسرے نمبر پر اپنی ذات سے حیا کرنا، اور اگر آپ چوتھی قسم بیان کریں رسول سے حیا کرنا۔ یہ اس کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے حیا کیسے کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، فرماتے ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے سر اور آنکھ کی حفاظت کی، سر اور آنکھ کی حفاظت کی، یعنی سر کو، دماغ کو برے خیالات سے محفوظ رکھا اور آنکھ کو بری نظر سے بچایا، گویا کہ اس نے اللہ سے حیا کیا۔ اللہ سے حیا کیا۔ کس نے کہتے ہیں کہ شرم کرو یار، اللہ کا خوف کرو، یہ غلط کام نہ کرو۔ تو یہ برے کاموں سے بچنا، بد نظری سے بچنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے دماغ کو برائیوں کی آماجگاہ نہ بنانا، غلط خیالات، فاسد جو چیزیں ہیں وہ اپنے دماغ میں جمع نہ کرنا، دماغ کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی رکھنا، یہ اللہ سے حیا کرنا ہے، یہ اللہ سے حیا کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق کے اللہ نے تقسیم کیے، اور جس طرح اللہ نے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح اللہ نے تمہارے درمیان حیا کو تقسیم کیا ہے، اخلاق کی تقسیم کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے کنز الاعمال کی روایت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ظاہری طور پر حیا نہیں کرتا وہ پوشیدہ طور پر بھی نہیں کرتا ہے۔ ایک بندہ سر عام روڈ پہ شراب پیے، ایک بندہ سر عام جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، رشوت خوری، غلط کام کرتا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کیا ممکن ہے کہ وہ بند کمرے میں بچے گا، وہ بیڈ روم میں بچے گا، یا وہ اکیلا کسی جنگل میں بچے گا؟ جو ظاہری طور پر حیا نہیں کرتا، سر عام میں غلط کام کرتا ہے، اللہ سے حیا نہیں کرتا، تو وہ انفرادی طور پر کیسے بچ پائے گا؟
تو اس لیے جو ظاہری طور پر حیا کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ کافی حد تک اللہ کے فضل سے بچ جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی۔ تو اس لیے یہ ظاہری طور پر حیا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے اثر سے انشاءاللہ انسان بچ جاتا ہے اس سے۔ اس لیے معاشرے میں ظاہری طور پر حیا بہت لازمی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں اگر میں 3 بار مر کر زندہ ہو جاؤں، حضرت سلمان فارسی کیا فرماتے ہیں، 3 بار میں مر کر زندہ ہو جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس سے، کس سے، کہ میں کسی پردے والے کو، بے پردہ بدن کو دیکھوں، یعنی کہ میں حیا کے خلاف کوئی کام کروں، غیر محرم کو دیکھوں، ایسا بدن جو پردے کے بغیر ہے، ایسا چہرہ ہو، کوئی بھی چیز ہو جو اسلام نے حدود و قیود مقرر کیے، حضرت سلمان فارسی یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات سے حیا کرنا، اور پھر اپنے آپ سے حیا کرنا۔ ایک بندہ کسی منصب پہ ہے، عہدے پہ ہے، تو وہ اپنے آپ سے حیا کب کرے گا؟ وہ تب کرے گا جب وہ نیچے دیکھے گا کہ میں عہدے سے پہلے کیا تھا، اور اللہ نے یہ جو عہدہ مجھے دیا ہے کیا میں اس عہدے منصب میں انصاف کر رہا ہوں، کیا جو انصاف کے تقاضے میں پورے کر رہا ہوں، کیا اس عہدے کا میں غلط استعمال تو نہیں کر رہا۔ یہ اپنے آپ سے حیا کرنا، اور یہاں تک آتا ہے کہ فرشتوں سے حیا کرنا۔ یار آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے، مسجد میں کیمرے لگے ہوئے ہیں یا کسی بھی دفتر میں کیمرے لگے ہوں، ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں، یہاں تک کہ دفاتر میں لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، بات چیت فلاں جانے ایسے حرکات بھی ہمارا آفیسر، ہمارا سینئر کیمرے میں دیکھ نہ رہا ہو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کیمرے کا ہمارے دل میں خوف ہے، جو 2 فرشتے ادھر بیٹھے ہیں ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ہم مجمع میں ہوں تب بھی وہ فرشتے بیٹھے ہیں، ہم گھر میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، دفتر میں ہوں، ہوٹل پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ فرشتے یہاں پر بیٹھے نہیں بیٹھے۔ تو ہم ایک کیمرے کا خوف تو رکھتے ہیں، بندوں سے حیا کرتے ہیں، لیکن جو فرشتے ہمارے کاندھوں پہ نامہ اعمال نوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے حیا کر دیں تو بہت ساری برائیاں ہماری ترک ہو جائیں گی، بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ محترم حضرات، یہ ہے فرشتوں سے حیا کرنا، اپنے آپ سے حیا کرنا، اللہ سے حیا کرنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرنا۔ وہ نوجوان کا واقعہ یاد رکھیں جو نماز کے لیے جاتا تھا مسجد نبوی شریف میں، ایک خاتون نے اس کو برائی کے لیے بلایا، وہ کئی دفعہ خاتون نے اس کا ٹائم ٹیبل نوٹ کریا کس وقت جاتا ہے۔ مختصر بات یہ کہ جب وہ نوجوان نماز کے لیے گیا تو خاتون نے اس کو برائی کے لیے بلا لیا، وہ برائی کے لیے بالکل آمادہ ہو گیا، لیکن فوراً اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں شہر مدینہ میں ہوں، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ ہے رسول سے حیا کرنا کہ آپ نبی کے امتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آج اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، حضور کا جو اسوہ سیرت ہے اس کے خلاف ہم چلتے ہیں، تو کیا مطلب؟ اگر ایک بیٹا ماں باپ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو ماں باپ کو دکھ پہنچتا نہیں پہنچتا؟ تو جب ہم حضور کے سنت کے خلاف کام کرتے ہیں نبی پاک کو دکھ پہنچتا نہیں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، تو میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ یہ جو ہم کھڑے ہو کر کھانے کھانا، جناب جوتوں کے ساتھ کھانے کھانا، یہ غیر شرعی حرکات میں مبتلا ہوتے ہیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حیا کرنا شروع کر دیں کہ یار حضور کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے غلط کاموں سے ہم بچ جاتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، فرمایا کہ پھر ایک یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک ولیمے کا پروگرام تھا، دعوت تھی، تو اس میں صحابہ کرام آ گئے، جب آ گئے تو صحابہ کرام بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے آپس میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یہ 9ویں پارے کی آیت ہے، تو فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو فوراً فرمایا وہاں سے چلے جاؤ،
وہاں بیٹھ کر اپنے یعنی کہ اس طرح باتیں نہ کرتے رہو، بے شک یہ تمہارا جو طرز عمل ہے یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، مگر وہ تم سے حیا کرتے ہیں۔ میرے آقا حیا کرتے ہیں کہ تمہیں یہ کہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن تمہیں خود بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ کسی کے گھر جانا ہے، پروگرام پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، وہاں آپ نے بیٹھنا کس طرح، بغیر بلاوے کی نہیں جانا، اور وہاں جانا ہے کہ وہاں محفل کے آداب کو کس طرح ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو اس میں حیا کا درس ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کہیں بیٹھنا ہے صرف گپے لگاتے رہو، نہ کسی کے فیملی کا خیال کرے، نہ بندہ ہمسایہ کا خیال کرے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ آگے وقت میں دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو محترم حضرات، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام اس طرح شرم و حیا کے میرے آقا پیکر تھے کہ آپ ہمیشہ نگاہ نیچی رکھتے تھے۔ آسمان کے بجائے آقا علیہ السلام جب چلتے تھے تو میرے آقا ہمیشہ نیچے نظر رکھتے تھے۔ حیادار آدمی جو ہو وہ بیٹھنے میں بھی اس کے حیا آپ کو نظر آئے گی، چلتے ہوئے حیا نظر آئے گی، بولتے ہوئے حیا نظر آئے گی۔ یعنی بندہ چل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، مسجد میں ہے، گھر میں، ایک بندہ چلتا ہے سیدھا سا جا رہا ہے حیا کے طریقے سے۔ اس طرح بولنے کا معاملہ ہو گیا، اس طرح بیٹھنے کا معاملہ ہوگا۔ یہ تمام چیزوں میں ہمیں آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو فالو کرنا ہے کہ حیا کی کتنی اہمیت ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ ہے میرے آقا کا کہ یہ جو حیا ہے، حیا میرے آقا نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسلام کا جو خلق ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، وہ حیا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ حیا ہے۔ اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فحش گوئی ہے، یہ جو بے حیائی ہے، ہر چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ آپ ہمارے معاشرے میں آپ غور تو کریں کہ مذاق میں کتنی بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، شرم و حیا کا دامن بالکل جو ہے ہاتھ سے لوگوں نے اب اس کو جانے دیا ہے۔ کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا جاتا کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا، نوجوان لوگوں پر کیا اثر پڑے گا، اور آس پاس جو ہمارا معاشرہ ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوگا یہ جو بے حیائی کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، اس لیے گفتگو میں اس میں سنجیدگی ہونے چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حیا اور ایمان سے ہے، اور ایمان کا جو ثمر ہے وہ کیا جنت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا بد زبانی جو ہے یہ سخت دلی کا نتیجہ ہے، اور سخت دلی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ حیا اتنی لازم ملزوم چیز ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایمان باللہ کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مندی کی جو جڑ ہے وہ حیا ہے اور حسن خلق ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے اس کو دماغ ملا، وہ دماغ کو استعمال کتنا کرتا ہے۔ یہ ایمان باللہ کے بعد، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد سب سے جو اہم چیز ہے وہ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ وہ حیا ہے۔ جس میں حضور نے فرمایا حیا نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس کا دین نہیں۔ جس میں حیا نہیں، میرے آقا نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں۔ اور فرمایا جس نے دنیا میں حیا سے کام نہیں لیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حیا ایک ایسی باؤنڈری ہے کہ ہمیں بہت سارے بے حیائی کے کاموں سے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والے کاموں سے حیا کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اس امت سے جو چیز سب سے پہلے اٹھائی جائے گی، میرے آقا نے فرمایا وہ حیا ہے اور امانت میں خیانت ہے۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا جو چیز پہلے اٹھ جائے گی، یہ تمام کی تمام فحاشی عریانی، یہ جو آپ چینل پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں ایسے اشتہار، ننگے اشتہارات آپ دیکھ رہے ہیں، تمام چیزیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حیا اٹھ گیا، حیا کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ سارا کا سارا کام اس لیے ہو رہا ہے، یہ حیا کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کرام کے کلام سے، یعنی تمام انبیاء نے جو خطاب کیے، جو واعظ و نصیحت کیا، لوگوں کو سمجھایا، میرے آقا نے فرمایا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جب حیا نہ رہے پھر جو چاہے کرے۔ یعنی کہ حیا جب نہ رہے تو پھر بندہ جو چاہے کرے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں
چوری سینہ زوری لگی ہوئی ہے۔ پہلے لوگ غلط کام کرتے تھے، حیا کی وجہ سے غلط کام انسان سے ہو جاتا ہے، بشری تقاضے ہیں، لیکن پہلے غلط کام ہوتے تھے، اس کو غلط کام کو غلط سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی روزے کا مذاق سوشل میڈیا پہ بتا رہا ہے، کوئی جناب سود کے ابار کہہ دیں، لوگ سود پہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کو کہہ دیں کہ جھوٹ نہ بولیں، وہ آگے دلائل دینا شروع کر دے گا، یہ تو جھوٹ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے، یہ تو فلاں ہے۔ یعنی کہ آپ بہائی کا، آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ غیر محرم کے ساتھ کیوں پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو میری بہن ہے۔ بھئی اسلام نے اس کو غیر محرم قرار دیا، اسلام نے، آپ اس کو کہتے ہیں میری بہن ہے۔ کیا یہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری بہن کی انگلی پکڑ کر کوئی چلنا شروع کر دے؟ یہ قانون پر ادھر بھی ہم لاگو کریں؟ یعنی اپنے لیے ہم جو پسند نہیں کرتے، لوگوں کے لیے ہم پسند کریں۔ عجیب لوگوں کا معاملہ، یہ فلاں میری بہن ہے، غیر محرم کے ساتھ گپے لگانا، جناب تمام معاملات کرنا، اور جب کہا جائے آپ اس سے بچیں، بجائے شرمندگی کے، بجائے احساس کے، بجائے ندامت کے، کہا جائے یہ میری بہن ہے۔ بھائی کمال کی بات ہے، ہماری بہن کے ساتھ کوئی بات کرے ہم گوارا نہ کریں؟ لوگوں کے بارے میں ہم یہ سوچیں، یہ صرف سوچنے کی بات۔ حضور کا فرمان ہے جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اپنے لیے ہم کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے معاملہ اور ہے۔ تو یہ حیا کا معاملہ بڑا حساس ہے، تو اس لیے یہ جو حضور کی حدیث ہے کہ حیا نہ رہے پر جو چاہو کرو، اب وہی ہو رہا ہے۔ اب آپ کو ساری وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، اور میڈیا پہ دیکھیں، چائے کی پتی بھیجنی، بیچنی ہے، فروخت کرنی ہے، اشتہار میں ماں بہن کی تصویر چل رہی ہے، کریم بیچنی ہے، ماں بہن کی تصویر چل رہی ہے، دنیا جہان کی کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہے، اس کا اشتہار چلانا ہے تو بغیر اشتہار کو چیز صابن دیکھیں، شیمپو دیکھیں، اشتہار چلتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسپیشل کسی چینل پہ جا کر کوئی فلم ڈرامہ دیکھے، اب تو یہ ہے کہ آپ اگر کچھ بھی غلط چینلوں کو نہیں دیکھتے، صرف خبرنامہ سنیں، اور خبرنامے میں اس طرح کے اشتہار چلتے ہیں کہ حیا والا آدمی خبریں بھی نہیں سن سکتا۔ محترم حضرات، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو بد اخلاقی آپ کو نظر آ رہی ہے معاشرے میں، یہ جو آپ کو بڑوں کو ادب بے ادبی نظر آ رہی ہے، والدین کی بے ادبی نظر آ رہی ہے، ہمسائے کی بے ادبی نظر آ رہی ہے، یہ چھوٹے جو بڑوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، سب کا سب، یہ سب کچھ کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ بیاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ کبھی آپ نے پہلے سنا؟ یہ کچھ سالوں سے اس کو شروع کیا گیا ہے، جناب شروع کیا گیا، جناب لڑکے لڑکی محبت کے نام پر تحفے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اغیار کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلم لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم اغیار کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زر کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپیدار ہوگا۔ کس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ کس کے طریقے کو اپنایا جا رہا ہے؟ تو آج 14 فروری ہے، آج بہت مقدس دن ہے، بہت سارے لوگ روزے سے ہوں گے، اللہ کی توفیق سے شب برات گزری ہے، لیکن ویلنٹائن ڈے آپ دیکھیں پھر بھی منایا گیا ہوگا۔ تو ہمیں یوم حیا منانا چاہیے، یوم 14 فروری کو یوم حیا کے طور پر منانا چاہیے۔ جب اس طرح کے لوگ سازشیں کریں، پھر ہم نے اس کا مقابلہ اس طرح کرنا ہے کہ وہ ویلنٹائن ڈے بے شرمی کے طور پر مناتے ہیں، ہم یوم حیا منائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام میں حیا کا درس کس طرح دیا ہے۔ ہم نے حیا کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا، لہٰذا جب ہم بات کریں ہماری گفتگو میں حیا نظر آئے، جب ہم ایسا ڈریس پہنیں کہ حیا کی جھلک نظر آئے، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ حیا کی جھلک نظر آئے۔ ایسے پینٹیں پہنی ہوئی ہیں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے بیچارے بچے کو غریب ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پینٹیں پھٹی ہوئی ہیں، پتہ چلا کہ یہ فیشن ہے، بہت دیر سے پتہ چلا۔
یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بیاہی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ جو ٹاپک تھا ہمارا، میں نے اس لیے آج ویلنٹائن ڈے تھا، اس لیے مناسبت سے میں نے کہا کہ شرم و حیا پہ خاص طور پہ بات کی جائے۔ اور کسی بھی جو بندہ بیاہی پھیلاتا ہے، قرآن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بیاہی پھیلائیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ جو لوگ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ٹی وی چینلز ہوں، جہاں بھی جو بیاہی اور بے شرمی اور اس طرح اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے، سمجھ لو کہ جو بندہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے وہ تو گناہ گار ہے ہی، اور جو اس کا ذریعہ بن رہا ہے، جو اس کا موجد ہے، اس کو بھی برابر کا گناہ ملے گا۔ تو لہٰذا شرم و حیا کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے نظروں میں، اپنے گفتگو میں، اپنے عمل میں، فعل میں ہم سب کو حیا پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ہم فقہی مسئلہ ایک بیان کرتے ہیں،